نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو دل اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے، دماغ اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور جب منافق نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھانے کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ریاکاری کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ ہم کو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنانے جا رہے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے کہ ہاں میں تم کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد ابو ہریرہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تین بار بے ہوش ہوتے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول الناس یقضى یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 1 رجل استشهد فی سبیل اللہ، پہلے نمبر پر وہ انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تھا، تجھے لڑنے کے لائق بنایا تھا، تیرے جسم کو مضبوط بنایا تھا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، میں قتال کرتا رہا، میں جنگ کرتا رہا، تیرے دشمنوں کو مارتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ مجھے راضی کرنے والا تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے کہیں کہ تو بہت بڑا ویر تھا، بہت بہادر تھا، تیری ویرتا کے، تیرے بہادری کے، تیری شجاعت کے چرچے ہو، اس لیے تو لڑتا تھا اور جنگ کرتا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، یہ بہت بڑا عالم ہوگا، یہ قرآن کا عالم ہوگا اور قرآن کا ٹیچر ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، اس نے علم دین کو سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے دین کا عالم بنایا، تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں دین کو سیکھتا رہا اور دین کو سکھاتا رہا، اے اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، اے اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے دین کو سیکھا اور سکھایا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے دین کو سکھایا، تو نے اس لیے دین کو سیکھا، تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا لیقال انہ قاری، تاکہ دنیا کہے کہ یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت بڑا اللہ ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، دنیا والے تیری تعریف کریں، تو نے تعریف بٹورنے کے لیے سارا کام کیا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو دنیا میں عالم تھا اور ٹیچر تھا دین کا، قرآن کا، اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا پیسے والا،
بہت بڑا دھنوان آدمی، بہت پیسے والا مالدار آدمی ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو مختلف طریقے کا دھن دولت دیا، پیسہ دیا، مال دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ جہاں پر بھی مجھ کو پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانے میں، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر میں نے خرچہ کیا، اے اللہ میں نے تمام نیکی کے راستوں پر خرچہ کیا، اے اللہ اس لیے میں نے خرچہ کیا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے یہ چندہ دیا، تو نے اس لیے یہ پیسہ خرچ کیا، لیقال انہ جواد، تاکہ لوگ تجھے دان دینے والا دانی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکم دے گا اور وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ٹاپ کی تین نیکی ہے میرے بھائی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قرآن کا اور دین کا علم سیکھنا، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ ٹاپ کی تین نیکی ہے۔ مگر یہ تینوں نیکی کرنے والا سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت امیر معاویہ رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اتنی بڑی بڑی نیکی کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو جائیں گے تو ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت معاویہ نے سورہ ہود کی وہ دو آیتیں پڑھی۔ کون سی دو آیتیں؟ اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا میں نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گا بلکہ دنیا کمانے کے لیے کرے گا، دنیا والوں کی تعریف بٹورنے کے لیے کرے گا، ہم اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، ہم دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ان کو آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا میرے بھائی۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے۔ شیر آبادی برادری میں کھانے میں مسالہ بہت ڈالا جاتا ہے، ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ غلط نہیں بول رہا ہوں نا، جھول بہت ڈالتے، جھول۔ اچھا کھانے میں آپ نے مسالہ بہت ڈال دیا لیکن نمک نہیں ڈالا، بہت اچھا آپ نے دیسی مرغا بنایا، مولانا صاحب کے سامنے رکھا، مولانا صاحب کھائیے، مولانا صاحب کھانے لگے یار نمک ہی نہیں ہے اس میں، اب ساری چیزیں آپ نے ڈال دی، نمک نہیں ڈالا تو وہ مزہ نکل جائے گا کھانے کا۔ اسی طریقے سے نیکی کے اندر میرے پیارے ساتھیوں، عمل کے اندر اخلاص اگر نہیں ہے، اگر اس عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو عمل چاہے دیکھنے میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بیکار ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا نمک نہیں ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، ہم اللہ کے لیے وہ نیک عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارے عمل کی اللہ کے کوئی ویلیو نہیں۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں، بخاری کی پہلی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بخاری کی پہلی حدیث ضرور یاد کر لینا، کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنی اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اپنا وطن
वतन छोड़ के जाता है, बिहार छोड़ के मुंबई जाता है, बिहार छोड़ के बेंगलोर जाता है, अपना वतन छोड़ करके परदेश जाता है दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए, तो उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, और जो अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो रसूल के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता है, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। वतन दोनों छोड़ रहे हैं। एक इंसान बेचारा बर्मा में रहता था, वहां दीन पर अमल करने में परेशानी आ रही थी, बेचारा अपना वतन छोड़ करके हिंदुस्तान आता है, किसी और मुल्क में जाता है, उसका मकसद है अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। उसने भी वतन छोड़ा है, लेकिन मकसद है अल्लाह के लिए और उसके दीन के लिए उसने वतन छोड़ा है। और एक और इंसान है जो अपना वतन छोड़ करके कहीं और जाता है पैसा कमाने के लिए, किसी औरत से निकाह करने के लिए, वतन वो भी छोड़ रहा है। अमल सेम है, फर्क दोनों में क्या है? एक की नीयत दुनिया कमाना है और एक की नीयत अल्लाह को खुश करना है। तो जो अल्लाह को खुश करने के लिए हिजरत करेगा उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, और जो अपना वतन छोड़ेगा दुनिया के लिए और कारोबार के लिए उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। नीयत का मामला इतना अहम है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो अमल के बगैर भी आपको अमल का सवाब मिल जाएगा। अभी आपने अमल नहीं किया, लेकिन आपकी नीयत अगर सच्ची है तो आपको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने के लिए जाता है और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसका सवाब अल्लाह ताला के यहां मिलेगा। वो अपने शहर से निकला था, ये सोच करके निकला था कि मैं दूसरे शहर में जाऊंगा ताकि वहां जाकर के मैं आजादी से नमाज पढ़ सकूं, मैं आजादी से रोजा रख सकूं, मैं आजादी से इस्लाम के ऊपर अमल कर सकूं। वो हिजरत के इरादे से निकला था और रास्ते में उसको मौत आ गई, तो अल्लाह फरमाता है फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, उसको जरूर उसकी नेकी का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमसे पहले की उम्मत में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों को उसने मर्डर किया था। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, उसने पता लगाया कि क्या मैं तौबा कर सकता हूं। किसी ने कहा कि फला आदमी के पास चले जाओ, वो अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, उसके पास जाकर के तुम अपना मसला उससे पूछो, वो जरूर तुमको रास्ता बताएगा। वो पहुंचा। अब ये साहब जो थे ये आलिम नहीं थे, राहिब थे, ये बहुत नेक तो थे लेकिन आलिम नहीं थे। एक बात याद रखो, आलिम का काम आलिम ही को करना चाहिए, आलिम की जगह किसी और को मत दो। इस बार सीमांचल के जलसों में कई जगह मैंने देखा शायरों को बुलाया जा रहा है। मऊ से शायर आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से शायर आ रहे हैं, लखनऊ से शायर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? आप जलसा करा रहे हैं कि मुशायरा करा रहे हैं? हर तकरीर के पहले झूम झूम करके नात पढ़ रहा है वो शायर, और कई जगह मैंने देखा कि ऐसी ऐसी नात पढ़ रहा है जिसमें साफ साफ अल्लाह के नबी की शान में गुलू किया जा रहा है और अल्लाह के नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचाया जा रहा है। जलसे में बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है मेरे भाइयों हमारे। अभी हम शायरों को बुला रहे हैं, कल कोई नौटंकी बाज आएगा, कोई ड्रामेबाज आएगा, कोई चुटकुले सुनाने वाला आएगा, फिर पब्लिक कहेगी कि किसी नाचने वाले को बुला दो, किसी गाने वाले को बुला दो, बस पब्लिक की हर डिमांड हम पूरी करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बंगाल के अंदर अभी मैं गया, पैंट कोट पहन करके टाई लगा करके एक इंसान आता है, आलिम नहीं है उसने, वो आलिम नहीं है, उसने किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है, 4 किताबें पढ़ ली, डॉक्टर जाकिर नायक की कुछ वीडियोस देख ली, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, ब्रदर फला बन गए।
اب وہ فتوا کیا دیتے ہیں, تقریر ان کی موجود ہے انٹرنیٹ پر, فتوا یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو کافر ہو جاتی ہے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے, نقاب میں نہیں رہتی ہے, بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے اللہ کے حکم کو نہیں مان رہی ہے, اس لیے وہ کافر ہو جاتی ہے. اور ایسی عورت جب گھر جاتی ہے اور شوہر سے ملاقات کرتی ہے تو وہ زنا کرتی ہے, کیونکہ وہ تو کافر ہو چکی ہے. ویڈیو موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر. میں بنگال میں گیا, ایک صاحب مجھے بتانے لگے تو میں نے کہا کہ بویا پیڑ